جب اپنی حکومت آئی تو ایک نیا مذہب جس کا نام اسلام تھا، اس کا لبادہ اسلام کا اوڑا تھا، لیکن ایک نیا مذہب جس کے اندر جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک اور وہ کالی دال اپنے جسم پہ مل کے بیٹھ جانا اور جنات کی باتیں، اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس نام سے شروع ہونی چاہیے، وہ اس نام پہ ختم ہونی چاہیے، کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہو یا جہاں پہ میت پڑی ہو۔ یہ ایک نئی قسم کا اسلام ہم نے دیکھا جو گمراہ کن ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، پوری دنیا نے سنا کہ 25 مئی میں کو جب یہ دھرنا لے کر آئے یا لانگ مارچ لے کر آئے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں، اسلامی ٹچ دیں۔ تو جہاں اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود بخود قوم کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں۔ اور پھر شرمناک بات ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں، وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے، میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے، جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا۔ اور جو اس قسم کی، اب مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب جے آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حصار میں وہ جے آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا، اور وہ یہ میں اوتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں، کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جے آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر، اور جہاں پر مرغیاں جلائی جاتی ہوں، لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی ہے، وہاں پہ چھتوں پہ ٹنوں کے حساب سے مرغیاں جلائی جاتی ہیں، اور سمندر کے پاس نہیں جانا، پانی کے قریب رہنا ہے، خشکی سے دور رہنا ہے۔ اس قسم کی جو اسلام ہے، جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا ہمارے ساتھ، وہ اس فتنے کو لانچ، ایک نئی طرح کا جو مذہب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور بات ہو، آپ دیکھیں کہ کیا کہوں میں، کیا الفاظ استعمال کروں، شرم آ جاتی ہے۔ بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کے دائیوں نے، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے، اول تو کوئی دنیا کی ریاست یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا تھی؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی، اور وہاں پر کیا نظام رائج تھا؟ اس پہ میں ابھی آتی ہوں آپ کے ساتھ، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور پاکستانی قوم سے بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ریاست مدینہ کی آپ نے بات کی، آپ نے مدینہ میں جب شہباز شریف صاحب اپنا ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے تھے، آپ دیکھیں آپ نے کتنی شرمناک حرکت کی وہاں جہاں پر یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو جب میں کبھی عمرے کے لیے جاتی تھی اور کبھی روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کبھی کوئی درود شریف پڑھا کرتی تھی تو میری والدہ کہتی تھی کہ یہ بھی آہستہ آواز میں پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم ہے۔